اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. You're turning the thing off. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ ہم لوگ عید گزار کے رمضان گزار کے عید گزار کے واپس آ گئے ہیں. تو آپ سب کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ سب کو انڈیویجولی کہوں، بس آپ سب کو بہت بہت باسی عید مبارک. and I hope your Ramadan and Eid was really good. تو الحمدللہ last time when we finished the ayah of ہم نے آیا نمبر 33 تک کمپلیٹ کیا تھا سورہ النساء. سو انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود آیا نمبر 34 آف سورہ النساء. اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک لمبی آیت ہے. آیت اتنی لمبی نہیں جتنی اس کی ایکسپلینیشن لمبی ہے. تو if somebody has to leave بیچ میں، کیونکہ تھوڑا ٹائم سے اوپر شاید چلا جائے گا، تو اگر کسی کو جانا ہے تو وہ چپکے سے چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ذرا جلدی جاؤں تو آپ لوگ خیر ہے آپ لوگ اس کو دوبارہ سے سن لیں پلیز، کیونکہ اس پہ ایک پہ رک کے وہی ورڈ فار ورڈ پہ دوبارہ سے کرنا بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ. چلیں تو کیا ہے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیما کبیرا. علین کبیرا، I can't see، میرا یہاں سے کٹا ہوا ہے. علین، I think it's علین. ان اللہ کان علیا کبیرا. Okay, so let's start. الرجال، الرجال کیا ہے؟ it's the plural of رجل. What is رجل؟ ایک آدمی. الرجال the men. So لکھیں the men. الرجال the men قوامون. قوامون کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قاف واو میم. اس کا مطلب یہ جو ہم کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں نا، کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو جانا، that is also like قوام. تو قوام کے لٹرل میننگ میں آپ کو پھر سمجھاؤں گی تفسیر میں انشاءاللہ، لیکن آپ فی الحال لکھ لیں قوامون کے جو میننگ ہے وہ آر پروٹیکٹرز، مینٹینرز. کسی کی مائک کھلی ہے؟ ناہید آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے، آپ اس کو بند کر لیجئے. فرحت آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے، پلیز بند کر لیجئے. سو دا مین الرجال قوامون آر پروٹیکٹرز. وہ کھڑے میں اس وقت نہیں کہنا ہے، اس وقت اس کا مطلب دے آر پروٹیکٹرز، یا آپ کہیں مینٹینرز. یہ دو لفظ اچھے ہیں، بعد میں اور بھی کر لیں گے. الرجالون قوامون علی النساء. علی کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر، ان کے لیے. النساء، النساء is plural of امرأتن. امرأتن کیا؟ ایک عورت ہے. النساء plural for women. So the men are protectors and maintainers of women. کیوں ہے؟ because بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. because of the bounties. فضل یعنی ان کے جو bounties ہیں، انہوں نے جو دیا ہے اللہ. تفضل اللہ، اللہ has bestowed the bounties upon them. اور کس کے؟ بعضهم علی بعض. I want to make this clear. بعضهم some of them over some others. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو دیا، مردوں کو کچھ دیا، عورتوں کو کچھ دیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضل دیا ہے. So لکھ لیں again, the men are protectors, maintainers of women because of the bounties Allah bestowed upon some of them over some others. اردو میں بتاتی ہوں. مرد سرپرست ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں، منتظم ہیں. دوبارہ، مرد سرپرست، نگران، محافظ، منتظم ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے جو فضل کیا ہے اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر. فضل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. فا ضاد لام. فضل یفضل تفضیل. کون سا فارم میں؟ فارم 2، فعل والا فارم میں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَبِمَا and because وَبِمَا أَنفَقُوا they spend من اموالہم from their wealth. یہ ایک ایڈیشنل ہے مردوں کے لیے. and because they spend from their wealth، اور اس وجہ سے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. انفقو کے روٹ لیٹرز ہیں نون فا قاف. اب کر چکے ہیں کئی دفعہ. انفقا ینفقو انفاقن، لیکن کسی اور پہ اسپینڈ کرنا، اس کا مطلب ہے فارم 4، وہ خرچ کرتے ہیں کسی اور پہ، ٹھیک ہے نا. تو فالصالحات،
So the righteous women, सालिहात means क्या? righteous women. ये noun है, यानी औरतों के मुतालिक कहा जा रहा है. वो क्या है? कानितातुन. कानितातुन का मतलब है, अभी मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज बता दिया, आप उसको लिखें devoutly obedient. So the righteous women, ये noun है. कानितात और हाफिजात, ये क्या चीज है? ये उसके attributes हैं, यानी उसके लिए उनकी सिफात यूज हुई हैं. ठीक है, तो the first salihatu, so the righteous women are qanitat, they are devoutly obedient. Hafizat, they are the protectors or guardians. Lil ghaibi, in the absence, bima hafizallahu, which of that, bima of that, which hafizallahu, protected Allah. ठीक है, अभी आप इतना लिख लें, तफसीर में सब समझ आ जाएगी. So the righteous women are obedient, devoutly obedient, they are protectors and they are guardians in the absence, बस, of that which protected Allah. तो उर्दू में है so, या बस, नेक औरतें फरमा बरदार होती हैं. ये एक एट्रीब्यूट है. किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए. So नेक औरतें जो हैं वो फरमा बरदार होती हैं, हिफाजत करने वालियां होती हैं गैर मौजूदगी में, इन एब्सेंस. वो जिसकी, किस चीज की हिफाजत करते हैं? वो जिसकी हिफाजत की अल्लाह ने, या जिसकी अल्लाह ने उनसे हुक्म भी दिया कि हिफाजत करो. हफिज अल्लाह, जो हिफाजत करता है अल्लाह. हफिजा यहफजु हिफ्जन, इसके रूट लेटर्स है हा फा ज़ा. हा फा ज़ा, हफिजा यहफजु हिफ्जन, हिफाजत करना. वल्लाती, क्या चीज है? ये प्लूरल है ऑफ वल्लती. लती आप बार बार पढ़ते हैं. वल्लाती इज प्लूरल फेमिनिन के लिए, प्लूरल फेमिनिन फॉर दोज. वल्लाती, बट those whom तखाफूना, you fear, आप लोग जिसके जो फियर करते हैं. नुशूज़हुन्ना, नुशूज का जो लफ्ज जो है, नॉर्मल इसकी ट्रांसलेशन किस तरह की जाती है? इल कॉन्डक्ट, डिसलॉयल्टी. ये दो चीजें आप इस वक्त लिख लें, फिर हम आगे करते हैं, इसके रूट लेटर्स में जाएंगे इंशाल्लाह. सो वल्लाती तखाफूना, तखाफूना के रूट लेटर्स क्या है? खाफ, खा वाव फा. खाफा यखाफू खौफन, तखाफ. वल्लाती तखाफूना, यानी वो औरतें जिनके लिए आप डरते हैं. नुशूज़हुन्ना, उनके नुशूज से, उनकी कॉन्डक्ट से, उनकी डिसलॉयल्टी से. और उर्दू में आप कहेंगे लेकिन वो औरतें जिनसे आप डरते हैं उनकी सरकशी से. सरकशी कह लें, बाद में इंशाल्लाह डिटेल आएगा. तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फ़इज़ूहुन्ना, फ़इज़ू के रूट लेटर्स हैं वाव ऐन ज़ा. उसका मतलब ये वाइज़ा यइज़ू वाज़न, आप कई दफा पढ़ चुके हैं. उसका मतलब है किसी को नसीहत करना, किसी को वाज करना. इंग्लिश में आएगा देन एडमोनिश या एडवाइज या काउंसिल देम. एडमोनिश देम, एडवाइज देम या काउंसिल देम. ठीक है, उन औरतों को नसीहत करें या समझाएं. इतना काफी है. तो ये इस्म शर्त है पहले. वल्लाती, जो औरतें, जिन औरतों ने सरकशी से आपको उनका खौफ है. फ़इज़ू, ये उसका जवाब शर्त है. सो द इस्म शर्त इज हियर एंड द जवाब शर्त इज आल्सो हियर. तो आप उनको काउंसिल करें, उनको समझाएं, उनको नसीहत करें. और नेक्स्ट स्टेप क्या है? वहजुरूहुन्ना, देन leave them. वहजुरू हजरा यहजुरू हजरन, हजरा यहजुरू हजरन, यानी कि फिर आप उनको छोड़ दें. leave them, forsake them, किस चीज में? फिल मदाजी, in the bed, उनको बेड्स में छोड़ दें. बेड्स लिखा, मदजा इज सिंगुलर एंड मदाजे इज प्लूरल. तो इसके रूट लेटर्स क्या हैं? मीम, मीम दाद ऐन. ठीक है ना, मदाजे, आप उनको छोड़ दें उनके बिस्तर में. देन लीव देम, forsake them in the beds, उर्दू में है. और फिर आप उनसे अलग हो जाएं, बिस्तरों में अलग हो जाएं, बिस्तरे में छोड़ दें, अलग हो जाएं. और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? वदरिबूहुन्ना, देन, ये देन है, वह जो है दिस इज देन. वदरिबूहुन्ना, देन स्ट्राइक देम. अब 2-3 लफ्ज बता रही हूं यहाँ पर. स्ट्राइक देम, इग्नोर देम, लीव देम. आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह. इसी के लिए मैं कह रही थी, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है. और फिर उनको उर्दू में कहते हैं मारे. ठीक है ना, मारे, एक लगाएं. ठीक है ना. और फिर है उनको नजरअंदाज करें, ये भी दूसरा इसका एक मीनिंग है. और उनको छोड़ दें. ठीक है ना. दरबा या दुरिबू दरबन, आपको पता है, ये आप कई दफा ये पढ़ चुके हैं. मैं अभी आपको थोड़े एग्जाम्पल भी दूंगी. दरबा या दुरिबू दरबन. फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं फ़इन अतानकुम, बट फ़इन, बट
ایک پھر شرط آ گیا اس کا if فَإِن then if but if أَطَعْنَكُمْ they obey you بھی لکھا ہوا ہے أَطَعْنَكُمْ they obey you فَلَا then do not اس کے بعد لکھا ہے تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تَبْغُوا then do not seek اطعنکم اطاع یطیع اطاعتن جو کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرو ان کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تبغو کے روٹ لیٹرز ہیں بغا یا بغی بغیون تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں if they obey you then do not seek یبغو کا مطلب ہے to seek فلا تبغو you do not seek علیہن against them سبیلا a way یا a means if they obey you then do not seek against them a way or a means ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا ایک تھا حرف شرط ان اور پھر اس کے بعد فلا یہ تھا جواب الشرط اسی میں شرط بھی ہے اور اس میں جواب الشرط بھی ہے تو اردو میں ہے پھر اگر وہ اطاعت کر لیں آپ کی تو نہیں آپ تلاش کریں ان کے خلاف کوئی راستہ کوئی طریقہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ انڈیڈ اللہ از موسٹ ہائی اینڈ موسٹ گریٹ بے شک اللہ ہے بہت بلند اور بہت بڑا علیٰ ہم آلریڈی کر چکے ہیں کبیرہ انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں پاسبل ہوگا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ویل ڈیل ود Allah's beautiful name کبیرہ آئیے تفصیل پہ جاتے ہیں یہ وہ آیت ہے جو کہ often اکثر اس کو غلط سمجھا جاتا ہے اٹ از مس انڈرسٹوڈ غلط سمجھا جاتا ہے اور مس یوزڈ غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے کس نے بوتھ مسلمس اینڈ نان مسلمس جو نان مسلمس ہیں وہ ڈفرینٹ نیت کے لیے جو مسلمس ہیں وہ ڈفرینٹ نیت کے لیے تو آئیے سمجھتے ہیں اس آیت کو کیا ہے آئیے آیت کہہ رہی ہے کہ رجال یعنی جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر اب اس قوام کے لفظ سے بھی عورتیں جو ہیں وہ بدعت اٹھتی ہیں ٹھیک ہے نا میں اور آپ اس سے ہو جاتے ہیں کہ قوام وہ کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہی یوزز the word قوام قوام کا اصل مطلب کیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کھڑے ہونے سے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسپانسبل ہوتا ہے فار سپروائزنگ فار ایڈمنسٹرنگ دی افیئرس آف ایک انڈیویجول کا یا ایک انسٹیٹیوشن کا ایک فرد کا ایک ادارے کا انسٹیٹیوشن کا یا ایک آرگنائزیشن کا اس کا وہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کا خیال رکھے گا ٹھیک ہے سمجھ لے سپروائزنگ یا ایڈمنسٹرنگ دی افیئرس اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر رہے ہیں مقرر کر رہے ہیں the men کو officially کہہ رہے ہیں کہ you are responsible to take care of the women in your lives کلیئرلی بول رہے ہیں اللہ اس کا مطلب کیا ہے وہ مرد جو ہیں وہ ہمارے کیئر ٹیکر ہیں ہمارے پروٹیکٹر ہیں ہمارے مینٹینر ہیں جو کہ ہماری تمام نیڈز ہماری اپنی فیملی کے تمام نیڈز کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں in this uncertain and dangerous world فیملی کیا چیز ہے فیملی کا جو دیکھیں پہلا انسٹیٹیوشن جو ہے ہیومن لائف میں وہ کیا ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کس کے ماں باپ کے پاس پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک فیملی یونٹ ہوتی ہے It is the first institution in a person's life اور پوری زندگی اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر رہتا ہے ایک بچے پہ رہتا ہے no matter what آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن اس کا اثر رہے گا اس بچے پہ تو یہ جو بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جب ایک فیملی بنتی ہے جس میں ایک میاں ایک بیوی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے بچے بنتے ہیں وہ فیملی ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے دو سولز میٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ نساء کے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ فرام دا سیم سول دے آر ٹو ہافس آف دا سیم سول فرام نفس واحدہ ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں نفس واحدہ تو یعنی ایک نفس ہوتی ہے لیکن دو سولز ہوتے ہیں اور وہ سیم سول ہوتی ہے لیکن وہ ملتے ہیں اکٹھے ٹو ہافس آف دا سیم سول ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی یونٹ کو فیملی انسٹیٹیوشن کی ہر طرح سے ٹیک کیئر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کون اس میں قوام ہوگا کس کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر یوز کرتے ہیں ورڈ فضلا میں نے آپ کو کہا نا فضلا اس کا مطلب فضل کیا ہے اللہ نے باؤنٹیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بیسٹو کی ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مین اور ویمن جو ہیں مرد اور عورتوں جو ہیں ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز اللہ نے ان کو دی ہیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہے مین کو چند ڈفرینٹ خصوصیات دی ہیں اور عورتوں کو جو ہے ڈفرینٹ خصوصیات دی ہیں مرد کو ایسی خصوصیات دی جس میں وہ ہیڈ آف دا فیملی بنے جس میں وہ سرپرست بنے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ویمن آر ناٹ کیپیبل آف ارننگ مور money than men اکثر عورتیں کہتی ہیں ہم تو اپنے میاں سے زیادہ کماتے ہیں میاں تو کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے کمانے کی ان میں ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوور 25 ایئرس وہ ان کی وائف رہی انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ان سے بڑی بھی تھی کوئی شادی انہوں نے ان کے دوران ان کے ساتھ سیکنڈ میرج بھی نہیں کی لیکن وہ شروع سے امیر تھی اور بعد تک امیر رہی
ٹھیک ہے نا. تو دیر از نتھنگ رانگ اسلامکلی اگر ایک عورت زیادہ کماتی ہے, اگر ایک عورت بزنس وومن ہے, اگر ایک عورت اپنے میاں کو سپورٹ کرتی ہے, دیر از نتھنگ رانگ اسلامکلی. اسی طرح اگر وہ جاب بھی کرتی ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جتنے بھی کلاسیکل دور آئی ہیں خلفائے راشدین کی اور بعد کی, کسی عورت کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ نوکری نہ کرے یا بزنس نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں آپ دیکھیں, ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے لیا, زینب بنت جحش, سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اینڈ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں نے they continued to earn. وہ اپنا, جبکہ وہ میرڈ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن وہ پہلے جو کرتی تھی, جو بزنس یا جو کام کرتی تھی, they continued. اور اسی طرح صحابیوں میں سے ایک کا ایگزامپل دے رہا ہوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو وائف تھی وہ خود اپنے ہینڈی کرافٹس وہ بناتی تھیں اور وہ لوگوں کو سیل کرتی تھیں, لوگوں کو بیچتی تھیں تاکہ وہ سپورٹ کر سکیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بھی. سو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جس میں اس زمانے میں بھی عورتوں کے پاس جابس ہوا کرتی تھیں یا وہ بزنس کرتی تھیں. دا آئیڈیا از کہ اگر ایک مرد, ایک عورت کی زندگی میں ایک مرد ہے تو اس مرد کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے اگر ہسبینڈ نہیں ہے تو باپ ہے یا بھائی ہے, ہی مسٹ شولڈر دا گریٹر شیئر آف دا برڈن آف ہز فیملی. فیملی کی کیا چیز, اس کی ایکسپینڈیچر, اس کے نیڈس, بوتھ ان ٹرمز آف فائنینسز یعنی مالی وہ بھی ہو اور سیکیورٹی بھی, تحفظ کے لیے بھی. ان کی یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ اپنی وائف کے لیے, خاص کر اس وقت ہم وائف کی بات کر رہے ہیں, پوری آیت ہی وائف کے متعلق ہے, تو وائف کی جو ذمہ داری ہے وہ ہسبینڈ کے اوپر ہے. اور اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے سپیریئر ہیں, they are better than women in honor, in dignity. ٹھیک ہے, وہ پیسے کما سکتے ہیں زیادہ, وہ فائٹ کر سکتے ہیں, دونوں مرد اور عورت اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی کریشن ہے, یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انجسٹس نہیں کرے گا کسی کے بھی ساتھ. اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے اوپر انجسٹس حرام کیا ہوا ہے, تو نہ وہ مرد کے ساتھ زیادتی کرے گا نہ وہ. اور اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں, اگر ہم صحیح مسلمان ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو اللہ نے رولز بنائے ہیں, اللہ نے بنائے ہیں, اسی نے تخلیق کی اور اسی کے رولز ہیں, اور ہمیں اس سے آگے بڑھ کے نہیں سوچنا چاہیے. ہی ول ناٹ ڈو انجسٹس, وہ ہم پہ ظلم نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی ہر کریچر کو کچھ نیچر دیا ہے, کچھ ایبلٹیز دی ہیں, کچھ ٹیلنٹس دیے ہیں جو ان کی ڈیوٹیز. چونٹی کو الگ چیز دی ہے, مچھلی کو الگ دیا ہے. کیا چونٹی جا کے سوئم کرے گی, مچھلی جا کے زمین پہ رہے گی؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مین اور ویمن کو جب بنایا ہے, تو میاں بیوی کو جب بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں. I love this sentence and I keep on saying, جب بھی ہوتا ہے میں کہتی ہوں they are not there to compete with each other, rather they are, اللہ نے ان کو اس لیے کریٹ کیا to complement each other. آخر آدم علیہ السلام کو بنایا, آدم علیہ السلام کے بعد حوا کو بنایا, کیا دونوں نے کمپلیمنٹ کیا, کمپیٹ تو نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ جسٹس مینٹین کرتے ہیں ڈیوٹیز دینے میں بھی, اور ایسی ڈیوٹیز حوالے کرتے ہیں, ایسے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیتے ہیں مرد اور عورتوں کو جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوں. سب سے بڑی ڈیوٹی کیا, آپ خود بتائیں اور میں خود سمجھتی ہوں, سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بچے کو اپنے رحم میں رکھنا, بچے کو پیدا کرنا, بچے کو بریسٹ فیڈ کرنا, بچے کا ٹیک کیئر کرنا. اس سے بڑی رسپانسبلٹی اور کیا ہو سکتی؟ دیز آر دا گریٹ ٹاسکس جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا. ماں کا درجہ کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ٹاسک جو ہیں یہ کس طرح سے ہوتی, یہ تمام جو کام ہیں, یہ جو اتنے مشکل کام ہیں, یہ they cannot be fulfilled جب تک ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز نہ ہوں. اور وہ کیپیبلٹیز کیا ہیں؟ کیئرفل پریپریشن چاہتی ہیں, وہ فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ مینٹل اپنی ایپٹیچیوڈ ہونی چاہیے. therefore اگر ہم اتنا دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے ذمہ یہ سارا کام ہے, تو پھر it is just fair and just and it is like justice کہ مرد جو ہے اس کو وہ ٹاسک اسائن کیا جائے کہ وہ اس عورت کو جو آپ کے بچے کو ریز کر رہی ہے, جو آپ کے بچے کو رکھ رہی ہے, جو آپ کے بچے کا ٹیک کیئر کر رہی ہے, اس کو اپنی جو تمام رسپانسبلٹیز ہیں اس کو فلفل کرنے میں, وہ جو اتنی امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں اس کو فلفل کرنے میں مرد کیا کرے گا؟ یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی فیئر اگر عورتوں کو یہ بھی کہیں کہ آپ بچہ رکھو بھی اپنے رحم میں, آپ بچہ پیدا بھی کرو, اس کا ٹیک کیئر بھی کرو, پلس آپ کام بھی کرو, آپ ارن اے لیونگ بھی کرو. اٹ از ناٹ فیئر. آئی مین عورت خود کرنا چاہے کرے, اس کو منع بھی نہیں ہے. تو اٹ از اونلی فیئر کہ مرد جو ہے اس کو جو باقی کام ہے, فزیکل ہے, مینٹل ہے, سائیکولوجیکل ہے, کوالٹیز ہیں جو اس کو اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ عورت کو سپورٹ کر سکے. اور ہم اپنی لائف میں کلیئرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں, بٹ وی سی اٹ آل اراؤنڈ اس. سو امنگ دا کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے,
نرمی, I mean نارمل عورت کی بات کریں, عورتیں ایسی بھی ہیں جو بہت سخت ہیں, لیکن ایسی عورتیں جو ان کو کیا دیا, نرمی, ٹینڈرنس, شفقت, نرمی, کوئک ریئیکشن. آپ دیکھیں عورتیں کتنی جلدی رسپونڈ کرتی ہیں, مردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, لیکن عورتوں کو آپ کچھ کو فٹافٹ ٹخ 1 سیکنڈ میں جواب آتا ہے, 1 سیکنڈ میں کرتی ہے, انسٹنکٹیو رسپانس ہوتی ہے, فطری رد عمل ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے ٹو کس چیز کا, آپس میں بھی ہوتا ہے, ٹو the needs of children. اپنے بچوں کے لیے سوچنا, اس میں اتنی ڈیلیبریشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اتنا سوچنے سمجھنے کی اور ریفلیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کس چیز میں, بچے کا اگر ڈائپر ہے اس کو چینج کرنا, جیسے ہی بچہ چوں کرے گا ماں فوراً بھاگے گی ڈائپر چینج کرے گی. اس کو بریسٹ فیڈ کرنا, وہاں بچہ پتا ہے کہ ابھی بریسٹ فیڈ کا ٹائم ہے, ابھی ایک دم سے وہ جا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بچے کو بریسٹ فیڈ کرے گی. اس کے جتنے بھی اسینشیل نیڈز ہیں بچے کے, وہ ایک عورت جو ہے وہ پورا کر لیتی ہے, اور اس میں سوچتی سمجھتی نہیں ہے, ڈیلیبریشن نہیں کرتا, اچھا میں سوچوں گی, میں بعد میں کروں گی, میں پلان کروں گی, یہ نہیں ہے. لوگ پلان کرتے ہیں, جیسے ہمارے زمانے میں پلان کرتے تھے, 4 گھنٹے کے بعد دودھ پلانا, اس سے پہلے نہیں پلانا. اب کیا ہو گیا, بعد میں ساری تھیوریز چینج ہو گئی ہے, جیسے ہی بچے کو نیڈ ہوتا ہے اسی وقت اس کو آپ دودھ پلاؤ. تو وہ رسپانس جو ہے وہ ہماری عورتوں کا کیا ہوتا ہے, انسٹنکٹیو ہوتا ہے, امپلسو کہہ لیں آپ, انسٹنکٹیو کہہ لیں, جذباتی ریئیکشن ہوتا ہے, اینڈ وی انجوائے اٹ. عورتیں اس کو انجوائے کرتی ہیں, اور عورتیں اس کے لیے سیکریفائس بھی کرتی ہیں. یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کے کام پرفیکٹ ہی ہو سکتے ہیں, ہم اس میں کبھی بھی کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے. اور یہ کوئی سپرفیشل کوالٹیز نہیں ہے, یہ امپلانٹ ہوئے ہوتے ہیں اندر ہیومن کی, ویمن کی کانسٹیٹیوشن میں. آن دی ادر ہینڈ مین کو جو اور مردوں کو جو دیا ہوا ہے کہ ٹفنس دی ہوئی, عورتیں بھی ٹف ہوتی ہیں لیکن مردوں کو زیادہ ٹف بنایا ہے, وہ سلو ان ریئیکشن ہوتے, دے میں ناٹ لائک اٹ, لیکن ان کا رسپانس بھی تھوڑا ڈیلیڈ ہوتا ہے. آپ اپنے ہی گھر میں دیکھ لیں, کبھی آپ ہسبینڈ کو کچھ کہتے ہیں, وہ تھوڑی دیر سوچتے ہیں, جواب نہیں دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ او یہ کہا ہے. تو اسی طرح وہ اگریسو بھی زیادہ, مطلب جارحانہ ہوتے ہیں اپنی دفاع میں, ڈیفینس میں, اینیمیز کے ساتھ. اسی لیے اینیمی, اس لیے جہاد پہ جانے کے لیے بھی کس کو حکم ہے, کس کے اوپر فرض ہے, مردوں کے اوپر ہے. اور ان کے پاس اگر ایکسٹرا مسکولر اسٹرینتھ ہے تو پھر وہ ان کو ایسے کام جو مشکل کام ہے ان کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جب ابھی اب ماڈرن زمانے کو نہ دیکھیں, پرانے زمانے کو دیکھ لیں, جب مرد شروع میں ہنٹر تھا, جا کے وہ اپنے لیے ہنٹ کرتا تھا, گیدر کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ فائٹ کرتا تھا فار اتنی مشکل حالات میں, جنگلوں میں جا کے, صحراؤں میں جا کے, اور اپنی وائف کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لیونگ ارن کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی ان کو جب ڈیسیژن لینی ہوتی تھی تو وہ بھی سوچ سمجھ کے, ان کو نشانہ بھی اگر لینا ہوتا تھا ایک ڈیئر کے لیے بھی یا کسی بھی چیز کے لیے, تو ان کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا. شکاریوں کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوالٹیز جو ہیں یہ مرد میں, ان کی کانسٹیٹیوشن میں, جیسے میں نے کہا نا عورتوں کی کانسٹیٹیوشن میں, تو مردوں کی کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ڈیپلی انگرینڈ ہیں, ڈیپلی امپلانٹڈ ہیں. تو مرد کی کوالٹیز جو ہیں وہ ان کو زیادہ قابل بناتی ہیں کہ وہ فیملی کا چارج لے لیں, دے بیکم ان چارج آف دا فیملی, اور سملرلی فیملی کو سپورٹ کریں. تو اگر جنرل ڈسٹریبیوشن ہے تو اوور آل اتھارٹی جو ہے پھر وہ مرد کی ہے. دیٹ از وائی وہ قوام ہے, اور ان کو جس سے اللہ نے فضل دیا ہے اس کی وجہ سے وہ قوام ہے, اور جس لیے وہ خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ قوام ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے نا خرچ کرنا فیملی کے اوپر, فیملی کی فائنینسز کے اوپر. اور صرف بیوی کے نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اوروں کے بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اپنی بہن, اپنی ماں, اپنے ہر ایک کے لیے اس کے ذمہ ہے. تو یہ چیزیں اسلام ہائی لائٹ کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اسی لیے مردوں کو جو ہے وہ دے آر ریکوائرڈ ٹو لک آفٹر ویمن. اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کا جو رول ہے وہ نیگیٹ ہو جاتا ہے, وہ زیرو میں چلا جاتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں, عورتیں تو کچھ نہیں کرتی, ملٹیپلائڈ بائی زیرو. وہ جو گھر کا کام کرتی ہیں, وہ جو سب کرتی ہیں, وہ جو بچوں کو سنبھالتے ہیں, اس کو بھی نیگیٹو کر دیتے ہیں وہ لوگ. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے نہیں کہا کہ اٹ نیگیٹس دا وومنس کیریکٹر ان دا رول in the family and the role in the family and in the society at large. صرف اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ یہ مرد کا کام ہے اور یہ عورتوں کا کام ہے, اور یہ بہت ضروری تھا کیونکہ فیملی جو ہے بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, مرد اور عورتیں, کہ نہیں میں اتھارٹی ہے, میری اتھارٹی ہے, تو اس فیملی کو آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے, اس فیملی کو آپ کیسے آگے پروان چڑھائیں گے. تو اسی لیے مینٹیننس ان کے ذمہ ہے, پروٹیکشن ان کے ذمہ ہے. اور اگر ہم مین میڈ رولز, دنیا کے رولز ان پہ فورس کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا, اس کی
سوشل کانسیکوینسز ہوگی, اور فیملی جو وہ ان نیچرلی آگے جائے گی. اور بچوں میں کیا ہوگا, بچے کے دے ول سفر فرام انسٹیبلٹی, گھر میں کچھ استحکام ہی نہیں رہے گا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جبکہ فادر اپنا رول پلے نہیں کرتا ہے, ہسبینڈ اپنا رول پلے نہیں کرتا ہے, یا فادر اپنا رول نہیں پلے کرتا ہے, کیونکہ یا تو وہ بہت ویک ہوتا ہے, وہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں, یا اللہ کی مرضی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگر وہ بیمار ہو گیا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر بھی عورت کے ذمہ سب کچھ آ جائے گا. اور پھر اور بھی ہے, اگر میاں بیوی سپلٹ ہو جاتے ہیں, سنگل پیرنٹ ہے, آپ دیکھیں سنگل پیرنٹ مدرس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کرنا, مدرس کے لیے بھی فادرس کے لیے, دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بس یہ ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اٹ از پاسبل, کوائٹ پاسبل کہ بچے جو ہیں ان کو مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہو جائیں اور ان کی بیہیویئرل ڈیویشن بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب کو. اچھا, تو یہ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے, قوام کیوں ہے, فضلہ کیا ہے. آگے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں آیت کو, اور میں نے بتایا جس طرح فالحات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, he explains the qualities of a righteous woman. صالحات کی کوالٹیز کیا ہیں, صالح یا پاک باز, ان کی کوالٹیز کیا ہیں, ان کی بیہیویئر کیا ہے, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں ود ان دا فیملی. فالحات قانتات, تو righteous women یا صالحات جو ہیں they are devoutly obedient. اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا, میں ذرا ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں وہ قانتات ہیں. لیٹ اس سی اس ورڈ کا اصل میننگ کیا ہے. اس کو نارملی کہتے ہیں قاف نون تا, قاف نون تا نہیں, قاف نون تا, تا قانتات, قاف نون تا, سوری میں نے تا کہہ دیا, تا جب زیادہ بولنے جاتے ہیں تو یہی ہو جاتا ہے. قاف نون تا ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور اس کا مطلب کیا, ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب بگ کوشچن یہ ہے, اوبیڈینٹ ٹو ہوم. اب زیادہ تر جو ہے کامنلی انٹرپریٹ جو کیا جاتا ہے, کہتے ہیں اوبیڈینٹ ٹو دیئر ہسبینڈس, کیونکہ آگے جو آ رہا ہے اس میں بھی کم آیا ہوا ہے. لیکن ہسبینڈ کا اوبیڈینٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ ذرا بات سنو میری, اور عورت کہتی ہے اچھا میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر رک جاؤ, بس اس کا مطلب یہ کہ اس نے گڑبڑ کر دی, یہ میری بات نہیں سنتی ہے. اگر اور کچھ بولو, مطلب میں اب زیادہ پھر اس ایگزامپلس میں نہیں جاتی ہوں, لیکن میں قرآن کی ایگزامپل میں جا رہی ہوں کہ قانتات کا کیا مطلب ہے. قانتات میں دیکھیں, فرسٹ ایگزامپل میں کچھ ایگزامپل لیے. فرسٹ ایگزامپل اسپیسیفک ہے ٹو مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اقنتی, آپ وہ کریں, قناعت کریں. قناعت کریں یعنی آپ اوبیڈینس کریں. کس کی اوبیڈینس کریں؟ کیا مریم علیہ السلام کے کوئی ہسبینڈ تھے؟ نہیں, لیکن لفظ وہ یوز ہوا ہے تو آگے اقنتی لربکی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بی اوبیڈینٹ ٹو یور رب. سمجھ میں آ گئی؟ تو قانتات ہسبینڈ کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ اللہ کے رب کے لیے بھی ہے. اور پھر آگے آتا ہے, ہسبینڈ کا بھی آئے گا, سمجھ میں آئے گا کہ کیوں, میں وہ ایکسپلین کروں گی آپ کو, ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گی کہ کوئی بھی چیز میں گیپ نہ چھوڑوں. سیکنڈ ایگزامپل کس کا ہے, میں نے ڈھونڈ کے لیے ایگزامپلس قرآن سے. سیکنڈ ایگزامپل اسپیسیفک ٹو ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, کیا ان کے کوئی ہسبینڈ تھے؟ کیا ان کو قانتات اس لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ لفظ یوز کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانتن تھے للہ, اللہ کے لیے. تو آپ دیکھیں یہ دو اسپیسیفک ایگزامپلس ہیں, اور بھی ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ یوز کریں کہ قانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اوبیڈینٹ کریں, رب کی اوبیڈینس کریں. سملرلی جنرل سینس میں بھی یوز ہوا ہے. مثلاً اللہ کہتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو اوبیڈینٹ ہوگا من کنہ آپ میں سے, عورتوں کو کہا جا رہا ہے للہ, اللہ کے لیے, اور برسولہ, اور اس کے رسول کے لیے. یہ بھی ہے. اور یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ خاص کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. آگے یہ بھی وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیویوں میں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں سے جو قانتات ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ہم لکھ دیں گے اجر ڈبل. پھر ایک اور ہے آیت, سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اب یہ دیکھیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لیے قانتون ہے, یعنی اللہ کی فرمان. کسی کی وائفز ہیں, کسی کے ہسبینڈز ہیں؟ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جنرلی وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے. کس لیے؟ قانتین, قناعت کے ساتھ.
آپ اللہ کی ڈیواؤٹلی, اللہ سے ڈیووٹیڈلی اللہ کی اوبیڈینس کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, نہیں مردوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, مرد عورت دونوں کے لیے, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, جو صدقات دیتے ہیں, جو قنات, جو اللہ کی اوبیڈینس کرتے ہیں, والمنفقین, اور جو خرچ کرتے ہیں, والمستغفرین, جو استغفار کرتے ہیں, بالاسحار, سحری کے وقت سمجھ لیں, یعنی فجر سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں سب اللہ کے لیے قانتون ہیں. تو یہ تھوڑے سے ایگزامپلس میں نے اس لیے بھی, آپ قرآن کو کھولیں اور اس میں دیکھیں قانتہ کا لفظ ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ یوز ہوا ہے, اور ہر دفعہ کو یہ صرف اس لیے نہیں یوز ہوا ہے, ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ہسبینڈ اور وائف. تو اب کیا ہے, 10 اللہ ہم کو کیا بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف دا رائچیس بلیونگ وومن, اگر کوئی صالح پاک باز عورت ہے تو اس کے اندر یہ, اس کے نیچر میں, اسینشل کیریکٹرسٹکس میں, اس کی صفات میں ہے, اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر وہ صالحہ ہے تو وہ ڈیووٹڈ بھی ہوگی, ڈیڈیکیٹڈ بھی ہوگی, اور اوبیڈینٹ بھی ہوگی. یہ اندر ہے ہمارے. اس کا مطلب یہ کہ ولنگ اوبیڈینس, یہ نہیں کہ کوئی مار پیٹ کے زبردستی اس کو اوبیڈینٹ کے, ناٹ دا اوبیڈینس اگینسٹ وچ از انفورسڈ اگینسٹ ہر ول. تو اس لیے قرآن جب قانتات کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں پلیزنٹ سائیکولوجیکل کونوٹیشن ہے, جو کہ پرفیکٹلی آپس میں افیکشنیٹ. جب ہم اللہ کے قانت ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ سے کیا لڑ جھگڑ کے زبردستی اوبیڈینس کرتے ہیں؟ نہیں, اپنے رب سے, اپنے اللہ سے ہم کیوں, ہم بھی افیکشن سے, ہماری ریلیشن شپ جو ہے اللہ کے ساتھ, دیٹ از آف افیکشن. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. تو اسلام سٹریس کرتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہماری اللہ کے ساتھ ہے وہ فیملی میں بھی ضروری ہے, اور اس فیملی میں خاص کر کے جب کہ آپ دیکھیں کہ بچے پروان پا رہے ہیں, بچے پل رہے ہیں, بچے پروان پا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر آگے بھی کرتے ہیں کہ ایک تو وہ قانتات ہوتی ہیں, دوسری وہ کیا ہوتی ہیں, حافظات للغیب, یعنی کہ وہ حفاظت کرتی ہے, دے آر دا پروٹیکٹرز اینڈ گارڈینز ان ایبسنس. اور کس چیز کی پروٹیکشن کرتی ہے؟ بیما حفظ اللہ, کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پروٹیکٹ کیا ہے. جو بلیونگ ویمن ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی سیکرٹس کو بھی, اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے بزنس, لافل پرائیویٹ بزنس جو ہے, اور جو انٹیمیٹ ڈیٹیلز ہیں آپس میں, جو ہماری شادی کی, جو ہماری آپس کی ازواجی تعلقات ہیں, آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو بھی وہ چھپا کے رکھتی ہیں, ہر ایک کے سامنے نہیں بولتی. ایک حدیث بھی ہے, مجھے ابھی یاد نہیں کہ پتہ نہیں, اگر آپ چھوڑیں بس اس وقت چھوڑ دیں, بس یہ یاد رکھیں کہ ہماری لائلٹیز یہ ہیں, ہماری ورچیو یہ ہے کہ ہم اپنی سب چیز کو گارڈ کریں. اور جب ہمارے ہسبینڈ, سب عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں, جب ان کے ہسبینڈ پریزنٹ ہو یا ایبسنس ہو, جو ایبسنٹ ہوں یا پریزنٹ ہوں, ان کی ایبسنس میں بھی ان کی پریزنس میں بھی ان چیزوں کو گائیڈ کریں, جو گارڈ کریں, جو اللہ تعالیٰ نے کہا پروٹیکٹ کریں. اور مردوں کی بھی یہ ہے, مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں, ان کے لیے بھی وہ حدیث ہے کہ وہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنی عورتوں کی جا کے نہ بیان کریں کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو یہ دونوں کے لیے یہ پرنسپل ہے, یہ ایک رول ہے, ایک اصول ہے کانفیڈینشیلٹی کے لیے اور فیتھفلنس کے لیے, لائلٹی کے لیے, آن دا بیسس آف اینڈ دس از دا بیسس آف اے سکسیسفل میرج. اگر, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو مرد عورت کو خیال رکھنا ہے, اپنی ڈرٹی لینن اٹھا کے باہر نہیں پھینکنا ہے. تو یہ جو انٹیمیسی ہے جو اللہ نے کہا ہے, اس کو بھی ولنگلی اینڈ اوبیڈینٹلی اس کی حفاظت کرنی ہے. اور قرآن نے دیکھیں, آپ نے اس میں یہ نہیں کہ دے مسٹ, کوئی آرڈر نہیں دیا, امپیریٹو نہیں ہے, حکم نہیں دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز میں ڈالی. آپ گرامر پہ بھی غور کریں, گرامر پہ غور کریں. میں کہتی ہوں نا, قرآن جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا, اس طرح نہیں مزہ آتا ہے. جب ہم اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ایک ایک لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ناؤن ہے, کہ یہ ورب ہے, کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عورتوں میں یہ ان بلٹ کوالٹیز ہے, یہ کوالٹی ہے, یہ امپیریٹو نہیں کہ آپ کرو, یعنی اس طرح عورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رائچیس وومن کی ایسینشیل کیریکٹرسٹکس میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے پیچھے بھی اور ہسبینڈ کے سامنے بھی ان چیزوں کو گائیڈ کرے, گارڈ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو عورتیں جو رائچس نہیں ہوتی ہیں, رائچس ہوتے ہوئے بھی وہ غلط کام کر دیتی ہیں. اور وہ غلط کام کیا ہے؟ واللاتی, اینڈ دوز, آپ کو بتایا تھا نہیں, واللاتی کا پلورل ہے عورتوں کے لیے, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, کہ ان سے جن سے آپ ڈرتے ہیں, تخافون آپ ڈرتے ہیں, نشوزہن ان کی نشوز سے, ان کی ریبیلین سے, ان کی سرکشی سے, تو آپ کیا کریں؟ فعظوہن, then you advise them, you counsel them or you admonish them. اب اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا یوز کیا کہ آپ ڈرتے ہیں ان کے نشوز سے. نشوز کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون, شین, ز.
زا یعنی زئی, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم زے کہتے ہیں, کہ اس نشوز کے ایکچولی لٹرل میننگ کیا ہے, اس کا مطلب ہے ٹو رائز, اونچا ہونا, ٹو ایلیویٹ, ٹو اسٹینڈ, ٹو ٹرانسگریس, حد سے گزر جانا, اور ٹو ڈیمونسٹریٹ ہائیلی ان اپروپریٹ بہیویئر اور ان کنڈکٹ, ایسا بہیویئر کا ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے. قرآن میں نشوز کا جو روٹ لیٹرز ہیں یہ ٹوٹل 5 دفعہ یوز ہوئے ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشزو, دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں ننشزو. یہ 2 اس میں مرد عورت کا اور بہیویئر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ٹوٹل آپ کسی مجلس میں ہیں اور وہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہٹیں تو آپ ہٹیں, یہ اس چیز کے بارے میں. 2 دفعہ جو ہے, یہ 2 ہو گیا, لیکن ٹوائس ایز ورب فارم 1 انشزو, اور ونس ایز فارم 4 یعنی ننشزو. آپ دیکھ لیں ذرا جا کے کہ یہ سب دیا ہوا ہے قرآن میں. اینڈ ٹوائس ایز اے ناؤن, جب 2 دفعہ ناؤن کی طرح یوز ہوا ہے نشوز, وہ نشوز ایک دفعہ عورت کے کانٹیکس میں یوز ہوا ہے, ایک دفعہ مرد کے. مطلب عورت بھی نشوز کرتی ہے, مرد بھی نشوز, دونوں کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از فاربیڈن, یہ حرام چیز ہے. یہ ایکشن سے بھی ہو سکتا ہے اور ورڈ سے بھی ہو سکتا ہے, قول سے بھی ہو سکتا ہے, فعل سے بھی ہو سکتا ہے, اور ہسبینڈ کا بھی ہو سکتا ہے, عورت وائف کا بھی ہو سکتا ہے, یا دونوں کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ اس نے کیا وہ کہ اس نے کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. لیکن یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں, آیت 34, this is talking about nushuz on the part of the wife. مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ خوف کرتے ہو کہ تمہاری بیوی نشوز کر رہی ہے, تو اسی لیے ہم اس وقت اپنی ایکسپلینیشن میں صرف ہم عورت کے نشوز پہ فوکس کریں گے. مرد کا جب آئے گا تو مرد کے اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب نشوز کیا چیز ہے؟ نشوز کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہی ہے جس طرح بتایا کہ جو اللہ کے لیے اپنی ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ نہ ہو. نمبر 1 یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ شی ڈز ناٹ پرفارم ہر, اپنے فرائض پورے نہیں کر رہی ہے, obligatory religious ڈیوٹیز پورے نہیں کر رہی ہے. مثلا وہ جب غسل کا ٹائم ہوتا ہے غسل نہیں کر رہی ہے اپنا, اور ایسے ہی نمازیں پڑھ رہی ہے, وضو نہیں کر رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہی ہے, روزہ نہیں رکھ رہی ہے, اپنی عورا کو نہیں چھپا رہی ہے. ہسبینڈ کہہ رہے دیکھو تمہارے ذمہ, قرآن میں آتا ہے نا کہ اپنی فیملی کو, اپنی بیوی, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو وہ سورہ التحریم میں ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ. تو اس آگ سے بچانے کے لیے اگر وہ ہسبینڈ کہہ رہے دیکھو یہ obligatory ایکٹ ہے اسلام میں, اس کو پورا کرو, اگر وہ پورے نہیں کر رہے اسلامک ریلیجس ڈیوٹیز جو ہیں. اور یہ بھی نشوز ہوتا ہے جب وہ اپنی اسپاؤسل ڈیوٹیز کو, اپنے ہسبینڈ کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے ذمہ جو رولز ہیں رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پوری نہیں کر رہی ہے. یعنی وہ کمپلیٹ ڈس ریگارڈ, یہ نہیں کہ ایک دن ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ چائے دے دو, کہ آج میں بزی ہوں, تو کیا دیکھا یہ نشوز کر رہی, یہ نہیں, میں سیریس بات کر رہی ہوں. when she shows complete disregard to her husband's needs, ہو جو کرے ہے, بھوک ہے کھانا ہے تو کھائے, نہیں کھانا ہے تو نہیں کھائے, میں کچھ نہیں کروں گی. اس کی ذمہ داری بہت ساری نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے اپنی چیسٹٹی کو وہ گارڈ نہیں کر رہی ہے, وہ اپنے گھر کی آنر کو گارڈ نہیں کری ہے, باہر جاتی ہے اور جا کے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہے, یا وہ گھر کو چھوڑ کے جاتی وداؤٹ دا ہسبینڈز پرمیشن. ہم کو پتا ہے نا حدیث میں ہے کہ ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر آپ اس جگہ پہ نہ جائیں کہ جہاں پر آپ کے ہسبینڈ نے منع کیا. اگر آپ نے ہسبینڈ نے کھلی چھٹی دی ہے, بھائی تم نے گروسریز جانا ہے, بچوں کو پک ڈراپ کرنا ہے, تم نے ماں باپ کے گھر جانا ہے, تو بس ٹھیک ہے, اجازت ہے نا, کھلی چھٹی ہے. لیکن اگر ہسبینڈ نے کہہ دے دیکھو فلاں کے گھر نہیں جانا اور فلاں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا, and if we do that then we will be doing nushuz. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی کمپریہنسو شریعہ دی ہے کہ اتنا پرفیکٹ شریعہ دیا ہے کہ یہ ہمیں جو ایوری ڈے پرابلمز جو ہوتے ہیں نا ان کی سولوشن کے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو ہم کیا کرتے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے 3 phases میں بتایا, 3 phases, 3 distinct measures, 3 distinct steps. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 کیا, فرسٹ اسٹیپ کیا, فَعِظُوهُنَّ, ایڈمونش them, ایڈوائز them. اگر آپ کو خوف ہے کہ وہ نشوز کر رہی ہیں آپ کی بیویاں, تو پھر آپ کیا کریں, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام ڈسٹرکشن آپ انچارج ہیں. مرد کو کہا جا رہا ہے آپ انچارج ہیں, آپ کچھ ڈسپلنری اسٹیپس لے لیں, اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں, اپنی بیوی کے لیے بھی لیں. ٹھیک ہے نا. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اپنی بیوی کو کاؤنسل کریں, جینٹلی کاؤنسل کریں, واضح و نصیحت کریں, اتنی اچھی طرح اس سے بات کریں, اس کو پرسو کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے. ایڈمونیشن جو ہے اس کا ایک ایم ہے, یہ واضح و نصیحت کا ایک مقصد ہے. یعنی جو ریبیلین آپ کو خوف ہے, تخافون, ابھی اس نے ریبیلین کیا نہیں ہے مگر فرسٹ اسٹیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو بیفور وہ بہت زیادہ ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ اپنی روٹس اندر اسٹرانگ کر لیں, اس سے پہلے آپ اس سمٹمس کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے نا.
اس کو ایڈوائز کریں, اس کو ایڈمانش کریں, قرآن اور سننا کی باتیں اس کو بتائیں, ریمائنڈ کریں کہ آپ کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جو اللہ کی طرف ہیں, آپ وہ نہیں کر رہی ہیں, آپ وہ ڈیوٹیز جو ہیں میری طرف ہیں وہ بھی نہیں کر رہی. آرام سے اس کو انکریج کریں کہ وہ اپنی ایکشنز پہ غور کرے. اپنے اگر زبان سے وہ نشوز کری تو آپ اپنی زبان پہ غور کریں کہ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ہماری لائف جو ہے وہ کیا ہوگی, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو اگر قرآن اور سننا سے ریمائنڈ کریں, دیٹ از دا بیسٹ. اٹ شوڈ موو ہر ہارٹ. It should not be like a threat. میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا. یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں. تو گول کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ لو کے ساتھ, کمپیشن کے ساتھ, ٹوگیدرنیس کے ساتط مل جل کے اللہ کی اوبیڈینس کو بڑھائیں, ریبیلین کو روکیں. کوئی ریٹیلیٹری میجر نہیں, اور ریٹیلیٹری میجرز نہ ہو, یعنی اس کو ذلیل نہ کریں, اس کو ہیوملیٹ نہ کریں, اس کو ٹارچر نہ کریں, لیکن ریکنسیلیشن کی کوشش کریں تاکہ فیملی پریزرو ہو جائے ارلی سٹیجز میں. اسلام ریبیلین ہونے نہیں دینا چاہتا ہے. اسلام اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا, بعد میں کیا ہوگا کہ امپاسبل ہو جائے گا اس کو سارٹ آؤٹ کرنا. یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بھی. اگر یہ فیملی کولیپس ہو جاتا ہے, ہول سیٹ اپ کولیپس ہو جاتا ہے, تو فیملی کے لیے فیملی ولنریبل ہو جاتی ہے کہ سائیکولوجیکل, مینٹل, فزیکل ڈس آرڈرس ہو جائیں, اور پھر کیا ہوگا, بہت سیریس میٹر بن جائے گا. تو یہ ڈسپلنری میجرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچویشن کو, مرض جو ہے وہ سچویشن کو ایگریویٹ نہ کر دیں, آپس میں نفرت کو بڑھا نہ دیں. اٹ از ناٹ اے بیٹل. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو اس سے پہلے کہ وہ بھی کچھ بولے آپ اس کو مار دھاڑ شروع کر دیں. تو یہ تھاٹس کبھی بھی اسلام میں نہیں تھی. دے آر ناٹ اے پارٹ آف اسلامک انجنکشن. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بیوی کو ہارم کریں, لیکن یہ دوسرے سوسائٹیز کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کریپ کر کے آ گئی ہیں. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے, ہماری جو انسانیت ہے وہ کتنی نیچے چلی گئی ہے. اس زمانے میں چلی گئی جو جاہلیہ کا دور تھا. تمام اسکالرس جو ہیں, تمام اسکولس آف تھاٹ جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈمونیشن, یہ وصیت, یہ نصیحت ایسی ہونی چاہیے ایز لانگ ایز اٹ اگریز ود دا شریعہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اگر مطلب دیکھیں ادروائز ہسبینڈ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ there is no obedience to anyone if it is disobedience to Allah. اور پھر کیا ہے, verily obedience is only in good conduct. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. یعنی کسی کی اطاعت جو ہے, اگر اللہ کے آگے آپ کی اطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور کی اطاعت جو ہے وہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اور کچھ اسکالرس نے اگزامپل بھی دیے ہیں کہ ان کو اللہ کا بتاؤ سننا, کوئی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہی چیزیں, ان کو ریوارڈز کی باتیں بتاؤ, ان سے اچھی باتیں کرو, ہارشنس نہ کرو, پیشنٹلی ویٹ کرو کہ جو آپ نے اس کو کاؤنسل کیا, جو آپ نے اس کو ایڈوائز کیا, جو آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر تھنک کرے, اس کو تھوڑا فوڈ فار تھاٹ ملے, اور پھر اس کے بعد وہ دونوں مل کے پھر ایسے اسٹیپس کریں کہ جو فیملی کے لیے بہتر ہو, ان دونوں کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی. اگر ایڈمونیشن, واضح و نصیحت اگر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں لاتی ہیں, اور ہسبینڈ نے بہت کوشش کی, ہسبینڈ تو کہے گا میں نے تو اپنی ساری کوشش, ہر ہسبینڈ یہ کہے گا میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, یہ تو بدلنے والی ہی نہیں ہے, اس پہ تو اثر ہوگا ہی نہیں. یہ سب غلط باتیں, آپ کوشش کریں. ہاؤ ایور there are women جس پہ نہیں اثر ہوتا ہے. جب اثر نہیں ہوگا اور وہ عورتیں جو اگر وہ پرسسٹ کرتی ہیں اپنی امپراپر بیہیویئر میں, تو پھر سیکنڈ میجر ہے. سیکنڈ میجر کیا, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, جیسے بتایا آپ ان کو چھوڑ دیں in their beds. یہ کیسے ہو سکتا ہے, صرف پلنگ چھوڑنے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ عورت جو ہے وہ پلنگ پہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری طرف کروٹ بدل کے سوئیں, کہ مطلب آپ سیم بیڈ پہ سوئیں لیکن آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ نہ ہو. سیم بیڈ پہ سو رہے ہیں مگر انٹیمداج کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ نہ ہو. آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے خفا ہوں, میں آپ سے ناراض ہوں, آپ دوسری طرف منہ کر کے سوئیں اور آپ اس کے ساتھ کوئی انٹیمیسی نہ دکھائیں. اور سیم بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے کہیں چلو میں کاؤچ پہ سو رہا ہوں, یا میں اس وقت اور کہیں سو رہا ہوں, اگر کوئی کمرہ خالی ہے تو دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں, لیکن اس کو گھر کے اندر رہنا چاہیے. He should remain in the house and he should not make any obvious changes اپنے نارمل روٹین آف دا ہاؤس ہولڈ کو. کیونکہ قرآن نے کیا کہا, صرف یہی کہنا کہ بستر چھوڑو, یہ تو نہیں کہنا کہ گھر چھوڑ دو. کچھ رولز ہیں جو اس پہ اپلائی کرتی ہیں. یہ اس کمرے میں جس میں اگر الون ہے, اگر فیملی رہ رہی ہے اس گھر میں, تو یہ نہ ہونا کہ سارے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بچوں کو, سب کو پتا چلا ہے میں اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ سو رہا ہوں. It should not be in front of the children. ان کو ایڈورس افیکٹ نہ ہو. It should not be in front of strangers. کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بجائے بہتری کے خرابی کی طرف جائیں گی. تو جورسٹ جو ہیں جتنے بھی فقیہ ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ اگر یہ پرمیسیبل ہے
ہے اگر عورت اپنے آپ کو چینج کرے گی اور گائیڈنس کی طرف آئے گی, ہدایت کی طرف آئے گی. زیادہ تر یہ افیکٹو ہوتی ہیں. اگر آپ بستر پہلا اپنے واض و نصیحت کی, دوسرا آپ نے اس سے انٹیمیسی چھوڑ دی, تو جو اپنے ہسبینڈ کو لو کرے گی وہ کیا کرے گی, وہ اس بات سے افیکٹ ہو جائے گی. دیکھیں بوائیکاٹنگ جو ہوتا ہے نا, بات نہ کرنا, اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار اے مسلم کہ وہ بوائیکاٹ کرے کسی کے ساتھ بھی فار مور دین 3 nights. 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے بوائیکاٹ نہیں, مطلب اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا نہیں کر سکتے. اب اس میں کیا ہے, بات چیت چل رہی ہے لیکن بوائیکاٹنگ ان دا بیڈ ہو رہی ہے صرف, یعنی وہ جب تک چل رہا ہے جب تک ٹھیک ہے, اس میں 10 دن 15 دن 20 دن, کچھ اسکالرس نے یہ کہا ہے کہ ان نو کیس ایکسیڈنگ 4 months, 4 مہینے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اس کے بھی رولز الگ ہیں, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں. تو دوسرے ویز بھی ہیں کہ اگر نہیں ہو سک رہا ہے, کچھ بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی آرگیومنٹ چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر اس سے ہسبینڈ کوئی ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا ہے. اس وقت نہیں لے سکتا. اس وقت صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ نے واض و نصیحت کر دی, آپ بستر میں علیحدہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میجر ہے جو کہ ریبیلین کو ڈیل کرنے کے لیے, ناٹ ٹو ہیوملیٹ, اپنی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, بچوں پہ بیڈ انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میجر سے بھی کوئی فائدہ نہ. آپ نے بستر بھی علیحدہ کر لیا تو کیا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اس فیملی کو کولیپس ہونے دیں, نہیں. ایک اور 3rd اسٹیپ ہے, یہ زیادہ سیویئر اسٹیپ ہے, اور اس میں شاید پروٹیکٹ ہو جائے فیملی, جس کا وَضْرِبُوهُنَّ and strike them, کوئی کہتا ہے ignore them, کوئی کہتا ہے leave them. اس کے روٹ لیٹرز آپ کو پتا ہے, میں نے بتا دیا, ضربہ یضرب ضرباً اور دعا ضربہ ہے. اللہ نے اس روٹ کو 55 times یوز کیا ان دا قرآن. لٹرل میننگ میں بھی یوز کیا اور نان لٹرل میننگ میں بھی یوز کیا ہے. لٹرل میننگ اس کے لفظی معنی کیا ہے, ٹو اسٹرائک. دوسرا کیا لٹرل میں ہی ہے, ٹو ٹریول, اللہ نے یوز کیا, اور اللہ نے ٹو پریزنٹ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا یہ لمبا ہوگا, میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتی ہوں. we came across this word a few times in سورہ بقرہ and سورہ آل عمران. میں 2-3 اگزامپل دیتی ہوں. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26, اللہ نے کہا تھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یاد ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا تھا ایک مسکیٹو کا, اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اگزامپل, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ he presents an example. اس میں بھی اللہ نے لفظ کیا یضرب, کہ میں اس چیز سے نہیں شرماتا ہوں کہ میں ایک ایگزامپل, یضرب مثلا ایک ایگزامپل دوں. دوسرا ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا, تو ہم نے کیا کہا اضرب بعصاک, اضرب یعنی کہ آپ اسٹرائک کریں, آپ لگائیں اس سوٹی کے ساتھ, بھی عصا کا اپنی سوٹی کے ساتھ, الحجر یعنی اس پتھر کو, اس راک کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگزامپل دینے کے لیے بھی یوز کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کو اسٹرائک کرنے کے لیے بھی یوز کیا. اور پھر ایک اور ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا آیت نمبر 1, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 112, and struck upon them. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, and Allah struck upon them المسکنہ, ان کے اوپر پاورٹی, ان کے اوپر مسکینی اللہ تعالیٰ نے کیوں, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا غصہ بلا لیا, انہوں نے خود اللہ کے غصے کو پکار لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسکنہ, ان کے اوپر طاری کر دیا. پھر ایک اور ابھی جو ہے سورہ نساء میں, اس میں آئے گا آگے بھی, اللہ تعالیٰ کہ ابھی تو ہم 34 پڑھ رہے ہیں, 94 میں آئے گا سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, ضربتم, اب یہ اسٹرائک کرنے کا بھی نہیں ہے, مارنے کا بھی نہیں ہے. ضربتم کا مطلب ہے او یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب آپ روانہ ہوں گے, جب آپ سفر کریں گے, when you travel in the way of Allah. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ ٹرانسلیشنز جو ہیں, یہ وَضْرِبُوهُنَّ جو ہے, اس کو اس کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں, اور وہ آلٹرنیٹ میں انہوں نے کچھ اور ڈالے میں ہیں, انہوں نے الفاظ ڈالے ٹو اگنور, ٹو ڈس ریگارڈ. یہ آلٹرنیٹ, یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, یہ آلٹرنیٹ. یاد رکھیں کہ جو اصل ٹرانسلیشن ہے اس میں وہ سب چیزیں جو اللہ نے دی ہیں, لیکن اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ آلٹرنیٹ ٹرانسلیشنز کیا ہیں, ٹو اگنور یعنی اگنور کرنا, مطلب اس کو
इग्नोर तो आप सबको पता ही ना, टू डिसरिगार्ड, टू टर्न अवे, उससे फिर जाना, टू लीव, छोड़ देना, टू सेपरेट, अलहदा हो जाना। तो देखते हैं अब हम कि मैंने बहुत सारी इसमें रिसर्च की है और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी जितने भी इतने दिनों की रिसर्च या इतने हफ्तों की रिसर्च जो है वो मैं आपके साथ नट शेल में आपको बता दूं कि इस वर्ड का मतलब क्या है और इसकी इंटेंट क्या है यूज करने के लिए कुरान में। हमें ये याद रखना, ये समझ लेना है कि कुरान की रिलायबल स्टडी हम सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे माइंड्स, हमारे दिमाग, हमारी सोचें अगर हम उसको प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ से बिल्कुल खाली करते हैं। क्योंकि हमारे दिमागों में एक चीज बैठ जाती है, हम उसको हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्री जज करें और हम उसके कॉन्सेप्ट्स को विदाउट ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारी दिमाग की बंद कहते हैं ना इसको, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडनेस है, क्लोज माइंडनेस है। कुछ लोग जो है वो इसकी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मुझे पता है एक ग्रुप है पाकिस्तान में जो ये कहता है, मेरे हस्बैंड ने सुना है उस ग्रुप में जाके, और वो कहते हैं कि अपनी खूंटी से सोटी लटका के रखो, अपनी खूंटी पे सोटी लटका के रखो, यानी डंडा जो है, एक केन जो है, कीप इट, ये स्टिक जो है, कीप इट हैंगिंग ऑन द वॉल। किस लिए? ताकि वो तलवार की तरह रहे, जैसे ही बीवी मुंह से कुछ कहे गलत आप उसको उठा के लगाएं। ये एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप आप सोच लें कि क्या ये सच कह रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ आप लोगों को जिस तरह भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है कुरान की, सबसे पहले हमने उसको देखना है। उसूल तफसीर कह लें आप उसको, उसूल तफसीर ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एक क्लियर टेक्स्ट है, ज़ाहिरन नस है, क्लियर टेक्स्ट है, यानी उसका एक एविडेंट, एक अपेरेंट मीनिंग है, क्लियर मीनिंग है, जाहिर मीनिंग है, तो अनलेस उसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल होता है जब तक हम उसको जाहिर ही लेते हैं। हम उसको छोड़ नहीं सकते, एविडेंट मीनिंग को छोड़ नहीं सकते हैं फॉर अ नॉन एविडेंट मीनिंग, यानी उसकी एक छुपी हुई एक तावील है, उसका मतलब ये हम नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ गुड रीजन। ये भी याद रखें, उसके उस वक्त तावील कर सकते हैं, दूसरा मतलब ले सकते हैं जबकि एक हमारे पास कोई रीजन हो या जस्टिफाई करता हो। तो कुरान हमको मालूम है, इट इज बुक फॉर ऑल पीपल एंड ऑल टाइम्स, हर एक के लिए है, हर लोगों के लिए है और हर जमाने के लिए, तमाम लोगों के लिए। उसमें मैं जोनाथन ब्राउन एक है, उनके आप सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है। वो ये कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, कहते हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत सारों की रिसर्च की है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमें पता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, चूंकि वो वेस्ट के हैं इसलिए मैंने कहा इवन हियर इन द वेस्ट नो वन हैड अ प्रॉब्लम कि जब एक 50-year-old एक 12 साल की लड़की से शादी करे। वो बता रहे कि मेरी फैमिली में भी, मेरे एंसेस्टर्स में भी होता रहा है, 50 साल का मर्द होता है 12 साल की लड़की से शादी करता है, लेकिन नाउ वो कहता है वक्त बदल गया, इट इज अनइमेजिनेबल हियर इन द वेस्ट। तो कुरान तो पास्ट के लिए भी है, प्रेजेंट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर अनइमेजिनेबल है। लेकिन क्या ऐसी कम्युनिटीज नहीं? हम जानते हैं देयर आर कम्युनिटीज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पर 12 साल की लड़की की शादी कराते हैं, 12 क्या 11 की भी कराते हैं, हम जानते हैं, अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ। इसी तरह वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो हर जगह पे औरतों के साथ, इट इज ए ह्यूमन प्रॉब्लम। लेकिन हेडलाइंस कौन बनाते हैं? मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, बल्कि खुद मुसलमान। आपने देखा कितने मुसलमान जो हैं वो उठ खड़े होते हैं फेमिनिस्ट और उठ के ये बोलते हैं, या इवन जो फेमिनिस्ट नहीं भी हैं वो भी एक्टिविस्ट हैं, वो भी ये बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम तो बस मुसलमानों में ही है, मुसलमानों की हेडलाइंस बना देते हैं, ऑल्दो इट्स अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रॉब्लम। और वर्स्ट कहां पर है? मैं स्टेटिस्टिक्स सुन रही थी, तो वर्स्ट जो है वो एल सेल्वाडोर में है। क्या एल सेल्वाडोर मुसलमानों का मुल्क है? नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। इसी तरह डाउरी किलिंग्स जो होती हैं, जो कि ये जहेज पे जो मारते हैं, तो वो किसका होता है? ऑनर किलिंग्स कहाँ सबसे ज्यादा होता है? मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होता, ये अमंग द हिंदूज है, इंडिया में है, सबसे ज्यादा हो रहा है। एक और बात बताऊं, जब मैं स्टूडेंट थी, अबाउट आज नहीं 50 years ago, शरिया की स्टूडेंट नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो एक बहुत फेमस अमेरिकन लॉयर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शी केम टू आवर यूनिवर्सिटी, उसने अपना प्रेजेंटेशन की ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन अमेरिका। हम इतने सरप्राइज हो गए कि 50% ऑफ द वुमेन इन द यूएस they experienced domestic violence, 50%। हम तो यही सोचते थे कि ये तो हमारे मुल्कों के हैं, बाहर नहीं हो, हमारी तो आंखें खुली रह गई। फिर मैंने अभी कल मैंने कहा कि मुझे वो औरत याद आई, कल मैंने अपना ये सारा दोबारा से मैंने चेक किया, मैंने यूएस लॉज को देखा, और उसमें मैंने देखा कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो आपको प्रिजन सेंटेंस जो होगा इट कैन इंक्लूड मोर देन अ ईयर इन स्टेट प्रिजन। अब ये तमाम लॉज भी आ गए,
बहुत सारी कमिटीज बन गई हैं जो कि वायलेंस को रोकने के लिए, अगेंस्ट वायलेंस जो है। तो अब जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स थी वो मैं आपको बताती हूँ। जबकि ये लॉज बन गए कि उनको 1 साल से ज्यादा, उनको मोर देन अ ईयर उनको स्टेट प्रिजन में रहना पड़ेगा, तभी भी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है कल की जो मैं देख रही थी, 1 in every 4 women in the US experiences domestic violence in her lifetime. 1 in 4 कितना हो गया? 25%. 1 in 4 on average. nearly, ये भी उनके ही statistics है, nearly 20 people per minute, वो लाइफ टाइम का था, पर मिनट 20 लोगों को आर फिजिकली अब्यूज्ड बाय एन इंटीमेट पार्टनर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. An estimated 1.3 million women are victims of physical assault by an intimate partner each year. इसमें देखें मिनट का भी स्टेटिस्टिक्स है, ईच ईयर का भी। हमारे पास तो स्टेटिस्टिक्स नहीं होते ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम तो इसी तरह हमें पता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ का देखें आप, दिस इज करंट रेट। हमारी जो अब एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर अमेरिका की है वो ये है। और हमें ये भी पता है कि ऐसी कम्युनिटीज हैं इस दुनिया में जहाँ के औरतें जो हैं, जब तक उनकी आदत होगी, जब तक मर्द मारेंगे नहीं तो वो कुछ काम भी नहीं करेंगे। लेकिन वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि कुरान जो है उसको किस तरह हमें इंटरप्रेट करना है। कुरान को इंटरप्रेट इस तरह नहीं करना है कि ये औरतें ऐसी हैं, कुरान को ये देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। वी मस्ट नेवर फॉरगेट कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, व्हाट द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट इज टेलिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट, कि इसकी इंटेंडेड मीनिंग क्या है। ये जो लफ्ज यूज हुआ है कुरान में, वदरिबूहुन्ना, इसकी इंटेंडेड मीनिंग क्या, इसका मकसद क्या है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी डिटेल में, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में मुशरिकीन जो है वो नजिस है, ठीक है ना, वो नजस है, उसका क्या मतलब है? क्या उनकी बॉडीज फिल्ती हैं? क्या वो गंदे हैं? क्या उनको टच करेंगे तो वो हम नापाक हो जाएंगे? जैसे नजिस चीज को हाथ लगाए तो धोना पड़ता है? नहीं, हमें, या क्या उनके बिलीफ्स फिल्ती हैं? क्या कि वो सोच जो उनकी वो इम्प्योर है? हमें कैसे पता चलेगा? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी बॉडीज इम्प्योर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होते हैं वो जब किसी भी मुशरिक से हाथ मिलाते तो उसके बाद वो हाथ को धोते नमाज पढ़ने से पहले, ठीक है ना। लेकिन वो बैठ के फिर उन हाथों से खाना भी नहीं खाते, मुशरिकों के साथ खाना भी नहीं खाते। लेकिन उन्होंने नमाज से पहले ये नहीं, उन्होंने, अबू सुफियान उस वक्त थे तो अबू सुफियान उस वक्त उनके साथ वो हाथ भी मिलाते थे, लेकिन वो ही वुड प्रे विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स। तो इसी तरह, और वो मुशरिकों के साथ बैठ के खाना भी खाते। इस एविडेंस को हम लें तो क्या हम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान जो कहता है कि मुशरिकीन जो है वो नजस है, तो क्या वो नजस उनके हाथ पांव नजस है या उनकी बिलीफ्स, उनकी जो अकीदा है वो नजस है? फिर तो इसलिए हम ऐसे सूरत में उसका जो नजस है उसका इंटेंडेड मीनिंग लेंगे, उसका जो है वो क्लियर एविडेंट मीनिंग, जो उसकी इंटेंडेड क्या मकसद था ये कहने का, और ये हमारे लिए दलील बन जाती है। हम कहते हैं ना दलील क्या है, ये हमारे लिए दलील बन जाती है, हमारे लिए जस्टिफिकेशन बन जाती है। इसके अलावा क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? हमारी अपने हवा, हमारे अपने डिजायर्स, हमारी अपनी ख्वाहिशात, नहीं हमें तो नहीं, हम तो टच नहीं करेंगे भाई क्योंकि हमें लगता है कि ये नापाक है, ये हमारी अपनी हवा है। फिर जब अल्लाह ताला ने बताया कुरान में एक और एग्जाम्पल, के एक आदमी अगर कहता है यू आर लाइक द बैक ऑफ माई मदर, जिहार, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब ये है कि तुम मेरी माँ बन गए हो। उसका मतलब ये है, इंटेंडेड मीनिंग क्या है? वो आदमी ये कह रहे हैं कि आई कैन नॉट हैव इंटीमेसी विद यू, मैं आपके साथ सोहबत नहीं कर सकता हूँ। ये है। तो इवन हमारी डेली लाइफ्स में भी हम देखते हैं, सिर्फ कुरान की बात नहीं, हमारी डेली लाइफ्स में ज़ाहिर और नस जो है, जरूरी नहीं है कि लिटरल लिंग्विस्टिक डिक्शनरी मीनिंग हो, रादर हम उसकी इंटेंडेड मीनिंग को देखते हैं। मसलन एक डाकू आ जाता है, वो आपको कहता है मुझे अपने सारे पैसे दे दो, गिव मी ऑल योर मनी, वो ऑल का लफ्ज यूज करेगा, उसका क्या मतलब होगा? कि हम अपने तमाम बैंक एसेट्स, अपने जितने भी हमारे पास स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, सब कुछ उनको पकड़ा दें? नहीं, इसका मतलब ये होगा कि अपनी वॉलेट दे दो, अपना वॉच दे दो, अपना फोन दे दो, लेकिन सारे एसेट्स नहीं। लेकिन वो कहेगा ऑल। तो उस ऑल को हमने इस तरह इंटरप्रेट नहीं करना है कि हम सब कुछ ला के उसे घर से भी ला के दे दें चीजें। इसी तरह जब यद्रिबूहुन्ना कहा जाता है, अल्लाह ताला कहते हैं उसकी इंटेंडेड मीनिंग जो है, इट इज नॉट नेसेसरली द वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द एविडेंट मीनिंग, रादर ये वो है जो सपोर्ट होता है, एविडेंस है, जो हमें दूसरी आयात से हमें क्या सपोर्ट मिलता है, क्या एविडेंस मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना से हमें क्या एविडेंस मिलता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से हमें क्या मिलता है। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि दो तरीके से जो अभी है कि अल्लाह ताला जो यूज कर रहे हैं इस वर्ड को हम किस तरह यूज करेंगे। अभी
ट्राई कर लेते हैं. चलें, मेरा ये लग रहा था कि ठीक है, थोड़ा मैंने बता दिया था कि हम थोड़ा ओवर जाएंगे, ठीक है ना, वक्त से. जब दरबा को कहते हैं टू हिट और टू स्ट्राइक, इसका मतलब ये उसका ज़ाहिर मीनिंग है, उसकी अपेरेंट मीनिंग है. बहुत सारे ट्रेडिशनल जूरिस्ट जो हैं वो इसी मीनिंग पे लीन करते हैं. वो ये कहते हैं कि यही इसका अपेरेंट मीनिंग है. दरबा का मतलब ये है कि स्ट्राइक करना, ठीक है ना. लेकिन वो तमाम के तमाम यूनानिमसली अग्री करते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि इससे एक हस्बैंड को परमिशन मिल गई है कि वो फिजिकली अपनी बीवी को असॉल्ट करे, उसको नुकसान पहुंचाए, उसको हार्म करे, उसको जख्मी करे, उसको तंग करे. ये सब नहीं है. जो जूरिस्ट ये अग्री भी करते हैं, जो अलाउ भी करते हैं कि हाँ उसको इजाजत है स्ट्राइक करने की. मैं एक स्कूल ऑफ थॉट की एक सेट ऑफ जूरिस्ट की बता रही हूँ कि वो कहते हैं अगर बीवी को स्ट्राइक भी करना है तो वो इट शुड नॉट बी मोर देन वंस. वो कहते हैं दरबा जो है, ये दरबा यूज हुआ है, उसका दरबा यूज हुआ है, उसका मतलब ये सिंगुलर वन टाइम के लिए यूज हुआ है दरबा, जैसे फ़अला, ठीक है ना. लेकिन अगर इसका जो वर्बल फॉर्म है वो वन टाइम है. अगर वो कहते हैं ना कि उसको मारते रहो रिपीटेडली तो क्या होता है, दरबा, ठीक है ना. आप ग्रामर समझती हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दरबा के बदले दरबा होता, लेकिन दरबा नहीं यूज हुआ, रिपीटेडली नहीं करना, एक दफा. तो ये भी स्कॉलर्स कहते हैं, वही लोग जो कहते हैं हाँ मारना इजाजत है, वो ये कहते हैं कि उसको एक लाइट टैप करें टू एक्सप्रेस कि मैं डिसअप्रूव कर रहे हैं. और उसके लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बताते हैं कि जैसे कि मिसवाक की तरह, सिवाक जिसको कहते हैं मिसवाक. लेकिन अदर स्कॉलर्स आर सेइंग कि दिस इज अ वीक एक्सप्लेनेशन. वो कहते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल ऑथेंटिक हदीस दैट मेंशंस इट कि बीट करो, उसको स्ट्राइक करो. हालांकि मिसवाक वाली बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स वो कह रहे हैं नहीं, इसमें बहुत सारी वीकनेसेस हैं. और वो कहते हैं कि ये जो सेइंग है, ये जो हदीस है, it's not what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. This saying belongs to इमाम शाफी. इमाम शाफी ने 100 years के बाद ये बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा. मैं ये नहीं कह रही कि इमाम शाफी ने गलत कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये उनकी सेइंग है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, हम कुरान को देखें तो कुरान हमें क्या कहता है. कुरान ने कहा है कि इस तरह के आप मिसवाक से मारो, किससे मारो, ये एक ही है आयत जिसमें अल्लाह ने कहा वदरिबूहुन्ना. तो इसलिए अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कुरान से तो अल्लाह ताला तलाक के वक्त भी कहते हैं कि जब आप औरत को तलाक दो, आप चेक कर लें जाके, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके थे, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 231, कि जब आप उनको तलाक दो तो भी आप उनको अच्छे तरीके से, कि आप फअमसिकुहुन्ना बिमारूफ और सरिहुन्ना बिमारूफ वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितातदू. आप उनके साथ अच्छी तरह, चाहे छोड़ना हो चाहे रखना हो, उनको हर्ट ना करें, उनको जरर ना पहुंचाएं और आप हद से ना गुजरें. ये अल्लाह ताला कह रहे हैं. इसी तरह सूरह निसा में हमने पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा था, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निकाह करहा, कि आप औरतों को जबरदस्ती उनके विल के अगेंस्ट उनको लो अपने निकाह में, उनको मत इनहेरिट करो. ये भी उनके विल के अगेंस्ट नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा करना. उसी आयत में अल्लाह ताला, उसी आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ बिल मारूफ, उनके साथ काइंडनेस के साथ, अच्छे तरीके साथ उनके साथ रहो. और फिर सूरह रूम में आएगा, अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं सूरह नंबर 30, सूरह आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी आयत में से ये किया है कि आप लोगों को बनाया ताकि आप एक दूसरे के साथ सुकून हासिल कर सको, लितस्कुनु इलैहा, आप उसके साथ ट्रैंक्विलिटी और पीस हासिल कर सको. और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और आपके दरमियान आपस में अल्लाह ताला जो है उन्होंने डाला है मवद्दा, यानी एक दूसरे के लिए लव, अफेक्शन, एंड रहमा और काइंडनेस, एक दूसरे के लिए रहम. तो अल्लाह ताला की रूल्स को हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो एम क्या है, औरत को टॉर्चर करना नहीं, औरत पे जुल्म करना नहीं, औरत से कोई बदला लेना नहीं, औरत को जलील नहीं करना है, और ना तो ये है कि औरत को जबरदस्ती कहो कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो तुम मानो, जो भी कंडीशंस है उसको जबरदस्ती कहना कि ये करो. तो ये एक डिसिप्लिनरी मेजर है. आजकल आप यहाँ देखिए, आप बच्चों पे जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. अगर डिसोबीडियंट भी हैं बच्चे तो भी आप नहीं कर सकते. बाकी मुल्कों में तो आप मार भी सकते हैं, या तो मारेंगे तो बच्चा 911 कॉल कर लेगा. तो सर्टन सिचुएशंस हैं जिनमें ये अप्रोप्रिएट रेमेडी हो सकती है. अगर कोई एक खराबी है आपकी बीवी में, नमाज नहीं पढ़ती है, आप उसे कहो, बट दिस इज बाय नो मीन्स, मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट लाइक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन.
اسلام یہ کہتا ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ پہلے نصیحت کرو، واعظ کرو، پھر اس کے بعد اس سے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہیں ہو رہا تو اگر ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس عورت پہ اثر پڑے گا اگر میں ایک کروں، تو پھر آپ کر سکتے ہو، اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کرو، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ عورتوں پہ زبردستی کریں، اس کو ایک لگائیں، آپ چھوٹا سا بھی لگائیں، تو وہ کہے گی کہ یہ کیا، اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ فزیکلی ڈسپلن کرنے جائیں بچوں کے لیے ٹھیک ہے، اگر عورت کو آپ کرنے جائیں گے، اس کو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں بٹرنس آئے گی، اس کے دل میں اینیموسٹی آئے گی، دشمنی آئے گی، اس کے دل میں نفرت آئے گی، اور وہ یہی کہے گا، وہ یہی کہے گی کہ دیکھا میرے ہسبینڈ نے آخر مجھے مار کے مجھ سے بنوانا چاہ رہے ہیں. اس سے ری ایکشن جو ہوگا نا وہ زیادہ خراب ہوگا، مے بی اس کا بیہیویئر جو ہے اور زیادہ خراب ہو جائے گا، اور وہ اپنی زیادہ ہارڈن ہو جائیں گی، اپنی زیادہ اور زیادہ، اگر وہ اپسٹیٹ ہے آلریڈی، نشوز کر رہی ہیں آلریڈی، اور زیادہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر اجازت ہوگی بھی تو میں یہ کہہ رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور پھر کیا ہو، دونوں طرف سے کنٹرول ختم ہو جائے گی، اور ریزلٹس کیا ہوں گے؟ انپریڈکٹیبل ہو جائیں گے. اسی لیے زبردستی وائلنس کر کے ایک عورت کو کمپلائنس کرنے کے بدلے کوئی فائدہ اگر نہیں ہوگا، سائیکولوجیکلی بھی خراب ہوگا، بچوں کے لیے بھی خراب ہوگا، تو سوچنا پڑے گا. اور پھر ان ٹائم کیا ہوگا، وہ عورت ایک دوسرے کے لیے لف تو ختم ہی ہو جائے گا نا، اور بریک ڈاؤن آف دا میرج تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ وہ کہیں گے اس نے مجھے مارا ہے. تو لیٹ اس ناؤ لک کے دوسرے انٹرپریٹیشن کیا ہے، جو آلٹرنیٹ انٹرپریٹیشن ہے ضربہ کا. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے واعظ و نصیحت بھی کر لی، آپ نے سیپریشن بھی کر لیا، لیکن کام نہیں بنا، تو وہ کہتے ہیں تب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ مرد کو ہی شوڈ کول ڈاؤن، ہی شوڈ اپنے اینگر کو پیچھے کریں اور گھر چھوڑ کے وہ چلے جائیں، سیپریشن کر لیں. اٹ may give the wife some space for thought and it may result in a possible reconciliation. شاید وہ سوچے گی، وہ بھی چلا جائے گا. یہ اس کا مطلب یہ کہ ہسبینڈ اس سے تمام کانٹیکٹ، یہ دوسرے اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ تمام کانٹیکٹ جو ہے اپنی وائف کے ساتھ وہ کٹ آف کر دے. اس سچویشن میں بیوی جو ہے وہ ابھی تک میاں کے گھر میں رہتی رہے، اس کے چیزوں سے بینیفٹ کرے. مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا پینا بند کر دے اور میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، وہ بھی نہیں دوں گا، میں نے تمہارا سیل فون کارڈ دیا ہے، میں نے تمہاری انشورنس ختم کر دی، یہ سب بھی نہیں. ایموشنلی سیف پلیس ہوگی، وہ رہے گی وہاں پر. اس سے وہ موٹیویٹ شاید ہو جائے کہ میری رسپانسبلٹی بھی تو ہے، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پورا کر رہا ہے تو میری اللہ کی طرف بھی رسپانسبلٹیز ہیں، تو میں اللہ کی بھی خانہ ہو جاؤں، اللہ کی بھی تابع ہو جاؤں، مطلب اطاعت کروں، اور اپنے شوہر کا بھی مجھے نیڈس کا خیال ہونا چاہیے. تو وہ پھر کوشش کرے گی، شی میں ٹیک دا اسٹیپ کہ بھائی میں فیملی کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. ہاں اگر تمام اسٹیپس فیل ہو جاتے ہیں، اس آخری جب وہ سیپریشن کر کے چلا بھی جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو پھر پرماننٹ سیپریشن کر لیں. پرماننٹ سیپریشن الاؤڈ ہے، ڈیورس کوئی منع نہیں ہے، ڈیورس ایک حل ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بدلے وہ یہ کریں کہ ڈیسولیوشن آف دا میرج کر دیں، اور وہ سیپریشن جو ٹیمپرری تھا اس کو پرماننٹ کر لیں، ڈیورس دے کے. تو جو اس لوگوں کو فیور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ ٹربل ہوتا رہتا تھا، اور خاص کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی اور آخرت میں تمہیں کیا چیزیں پسند ہے، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو اور دنیا میں یہ، تو اس وقت کیا پریکٹیکل ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے اپنی وربل ٹیچنگ سے بھی اور اپنے گھر کے پریکٹیکل ٹیچنگ سے بھی اپنا ماڈل بتایا ہمیں، اور اسی طرح ہمیں قرآن پہ اس طرح عمل کرنی چاہیے کہ جب ان کو نشوز کا پتہ چلا کہ یہ لوگ ابھی مجھے تھوڑا وہ کریں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے واعظ و نصیحت کی، پھر انہوں نے بوائیکاٹنگ کی، سلیپنگ ود دیم فار این انٹائر منتھ، آلموسٹ 29 days یا کتنے کے لیے انہوں نے ان سے بستر پہ جانا مطلب نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. فائنلی جب پھر بھی وہ انریزنیبلی تنگ کر رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے یہ تینوں سٹیپ، یہ 2 سٹیپس کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ علیحدہ ہو گئے. The Prophet went through all 3 steps لیکن مارا نہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ the Prophet never beat any of his wives or servants. کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی بیوی پہ اور نہ کسی نوکر پہ، نہ کسی کے جو ان کی کسٹڈی میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ no Muslim man should ever hit one of Allah's female servants. یہ بھی انہوں نے کہا کوئی نہ مارے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ how could you anyone beat your wife جبکہ as he would to a slave، یعنی آپ اپنے سلیو کو بھی ماریں اور اپنی وائف کو بھی ماریں، تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اور and then lie with her in the evening، دن کو آپ اسے مارو اور رات کو اس کے ساتھ آپ ہم بستر ہو. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ you never spend anything but you will be rewarded. اچھی باتیں بھی کہ یہ بھی کہا نہ کرو، اور کچھ جنرل انسٹرکشنز بھی دیے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک نوالا بھی ڈالو گے تو اس سے آپ کا پیار بڑھے گا، and you will
प्यार बढ़ेगा तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। अगर एक लुकमा भी आप डालो अपनी बीवी का, और ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु इज बेस्ट टू हिज वाइफ्स एंड आई एम द बेस्ट ऑफ यू टू माय वाइफ्स। ये सारी अहादीस जब हम देखते हैं, हमें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है प्योरेस्ट हाउस होल्ड था, वहाँ सब प्योर थी, बीवियां भी प्योर थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अखलाक थे, काइंडेस्ट थे, वो अपनी बीवियों के साथ बिल्कुल परफेक्ट एटीट्यूड रखते थे। लेकिन फिर भी आपस में डिस्प्यूट्स भी हो जाते थे, कुछ ऐसे इश्यूज भी हो जाते थे जो कि नॉर्मल है, एक मैरिज में नॉर्मल है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बीवियों की स्टोरी के मतलब बताया कि उन्होंने एक लेंथी हदीस है जो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात जो रेलेवेंट है वो बताती हूँ कि जो कुरैश की औरतें हैं उनका जो कुरैश, वो कहते वी कुरैश, हम जो मर्द थे हमारा अपर हैंड हुआ करता था ओवर विमेन इन मक्का, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं जब हम मदीना आ गए तो वहां पर देखा कि वहां लोग जो है, औरतें जो है वो जरा अपने हस्बैंड से जरा अपर हैंड उनका है, तो हमारी औरतों ने भी वो कुछ सीखना शुरू कर दिया अंसार से। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को कुछ कहा, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से, कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब मैं अपनी वाइफ पे गुस्सा हुआ तो शी आंसर्ड मी बैक, और मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि मुझे कैसे वापस जवाब दे रही है सामने से, यू नो लाइक तल्ख कलामी हो गई। तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ ने यानी कहा कि क्या आपको ये क्यों स्ट्रेंज लग रहा है कि मैंने आपको जवाब दिया? बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो भी उनको वापस जवाब देती हैं, एंड वन ऑफ देम मे अवॉइड हिम ऑल डे अंटिल नाइट कम्स, और उनसे नाराज भी होती हैं, और ये बुखारी में है। तो अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटर ऑन ही वेंट टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे कहा कि यहाँ जो आके हमारी औरतें जो हैं वो रिबेलियस हो गई, सरकश हो गई हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आप उनको अगर मारना चाहो तो मार लो, कुरान में तो है मतलब ना, तो उनको शायद इजाजत दी। अब ये भी ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक है, लेकिन सब नरेशंस में है। तो अबाउट ये ऑथेंटिक है कि अबाउट 70 वुमेन जो है, वो एक नरेशन में है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड ने 70, उन्होंने कहा हमारे हस्बैंड ने हमें फिजिकली अब्यूज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हो गए और इतने अपसेट हो गए, उन्होंने अपने सहाबियों को बोला कि कुछ औरतें, मैनी वुमेन, उन्होंने कहा काफी औरतें जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए, उन्होंने कंप्लेन किया अपने हस्बैंड के मुतालिक, सर्टेनली दीज मैन आर नॉट द बेस्ट अमंग यू। उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो है अच्छे नहीं है। उसका मतलब क्या है? ये बेस्ट नहीं है तो ये खराब है ना। एंड देन ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज, अपने फेयरवेल पिलग्रिमेज पे जो खुतबतुल हज था, जो उनका हज का खुतबा था, उन्होंने बहुत लंबा खुतबा है, उसमें से ये चीजें भी हैं कि ए लोगों, ये सही है कि आपकी औरतों को आपके ऊपर हक है, और आपको अपनी औरतों पे हक है, और औरतों को भी आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं। और याद रखें कि आपने अपनी बीवियों को अल्लाह के ट्रस्ट में और अल्लाह की परमिशन से निकाह करके अपने उसमें लिया है। अगर वो आपकी राइट्स पे अबाइड करें तो देन टू देम बिलोंग्स द राइट टू बी फेड, उनको खिलाना पिलाना, एंड क्लोथ, और उनके कपड़े उनको पहनाना, एंड काइंडनेस, अच्छी तरह से, इन काइंडनेस, अच्छी तरह से उनको खिलाओ पिलाओ, उनको रखो। और फिर ये भी कहा, डू नॉट ट्रीट योर वुमेन वेल एंड बी काइंड टू देम, फॉर do treat your women, मैं हैरान हो गई, do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers। आप उनके साथ नरमी करो, उन पर उनके साथ अच्छी तरह पेश आओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हज्जतुल विदा पे भी था। And it is your right, it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, and as well as never to be unchaste। आपकी बीवियों को ये उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, उनका हक है, आपका हक है कि वो अनचेस्ट ना बने। ये मुस्लिम में है। तो हम देखते हैं कि कुरान में भी, हदीस में कैटेगोरिकली फॉरबिड करते हैं कि औरतों को हार्म ना करो, औरतों को अब्यूज ना करें। और फिर एंड में ये भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मेजर्स बनाए। He is the creator। वो अपने लोगों को, अपने क्रिएशन को, अपनी मखलूक को, अपनी तख्लीक को बेस्ट जानते हैं। इसके अगेंस्ट हम कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। नो काउंटर आर्ग्यूमेंट कैन बी वैलिड जब अल्लाह ताला बता रहे हैं। उन्होंने ये मेजर्स इसलिए डाले हैं कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ डाले हैं। अब इसमें इंटेंशन क्या है वो भी हमें नजर आता है। इसलिए जब हम इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एप्लीकेशन के साथ हम इसको उनकी जिंदगी के साथ अप्लाई करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कैटेगोरिकली फॉरबिड किया है कि वुमेन को अब्यूज किया जाए।
اور اگر جو ابیوز کرے گا عورتوں کو اس کے لیے سٹرن میجرز بھی ہیں, وارننگز بھی ہیں. پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ آیا کنٹینیو ہوتا ہے کہ یہ لمٹ نہیں ہو گیا کہ آپ نے یہ کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ وَسِيلًا, یعنی کہ اگر یہ آبجیکٹو ریچ ہو جاتا ہے, اگر ان 3 میجرز میں سے پہلے میجر پہ ہی کام ہو جاتا ہے تو بس آپ رک جائیں, آپ رک جائیں. یو مسٹ اسٹاپ. اگر بس نصیحت کرنے سے ٹھیک ہو گئی, پھر آپ بستر علیحدہ نہ کریں, کچھ نہ کریں, چلے نہیں ہوا, سیکنڈ ہوا, تیسرا ہوا, نہیں ہوا, پھر ایم یہ ہے کہ آپ فورسڈ اوبیڈینس نہ کریں. یہ آیا بہت کلیئر ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ زبردستی نہ کریں, کوئی اوبیڈینس ایسی نہ کریں جو کہ ہسبینڈ زبردستی کرا رہا ہے, اپنی لمٹس کو کراس کر کے, اپنے حدود سے گزر کے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا تبغوا علیہن سبیلا, آپ ان کے لیے کوئی ایسا پری ٹیکسٹ نہ ڈھونڈیں, تلاش نہ کریں کہ کس طرح آپ ان کو ہارم کریں, کوئی راستہ ڈھونڈیں. تو جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر سلائٹسٹ فزیکل وائلنس اگر آپ اپنی عورت کی طرف کریں, اور اگر ان کا سکن بروز ہو جائے, ہلکی سی ان کو سکن بھی بروز ہو جائے, اندر تو بڑے زخم بڑی چوٹیں, ہمارے پاس تو اٹھائے کہتے ہیں لگاؤ, مارو, پیٹو, زخمی کرو, سیڑھی سے گرا دو, آگ لگا دو, تیزاب پھینک دو, وہ سب میں نہیں گھس رہی ہوں, بول بھی دیا پھر بھی کہتی ہوں نہیں گھس رہی ہوں. لیکن اگر ان کی سکن بھی بروز ہو جاتی ہے عورت کی, تو اگر وہاں پر شریعہ کورٹ ہے تو وہ جا کے کمپلین کر سکتی عورت کہ میرے میاں نے مجھے بیٹ کیا اور میری سکن پہ یہ داغ ہو گیا. اگر وہ انجری ہے تو اس مرد کو اس کی دیا, یعنی اردو میں دیت جس کو کہتے ہیں, وہ بھی دینا پڑے گا ٹو کمپنسیٹ دا انجری. اگر میاں اپنی بیوی کو زخمی کرتا ہے, یا بیوی اپنے میاں کو, وہ بھی اگر زخمی کرتے ہیں, تو اگر وہ کورٹ میں جائے اور اگر جج نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, ایویڈنس ہے, تو وہ اس کو دیت پے کرنی پڑے گی. لاسٹ تھنگ, امام ابن عاشور جو ہیں, ہی از اے ویل نون اسکالر, ہی واز اے ویل نون اسکالر, اسلامک اسکالر, کچھ سینچریز پہلے. انہوں نے اسلامک اسکالرشپ کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا ود ریفارم مائنڈیڈ اسکالرس. پھر اس کے بعد وہ جج بن گئے, پھر وہ قاضی بن گئے, پھر اس کے بعد وہ شیخ الاسلام بھی بن گئے. تو تھرو آؤٹ دا سینچریز وہ کہتے ہیں کہ تمام جو مسلم ججز تھے, جو قاضی تھے, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ مردوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. مردوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ تمام علماء کی ذمہ داری کہ وہ مردوں کو بتا دیں کہ آپ لا کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, یہ لا کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو علماء نہیں بتاتے ہیں. قرآن میں آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک اور شادی کرے اور پھر واپس اپنی بیوی کو, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں حلالہ کرا دو. دس از ٹوٹلی رانگ. آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں, دس از ٹوٹلی رانگ. یہ نہیں ہے. اگر شادی ہے تو شادی اس نیت سے کرنی ہے کہ کہتے ہیں بھئی میرے نوکر سے شادی, میرے ڈرائیور سے شادی کر لو, پاکستان میں ہے نا, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, میرے دوست سے کر لو, یہ سب غلط باتیں. اسی طرح یہ بھی ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اٹ از دا جج, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ جو تعزیرات ہیں یہ جج ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ مارے, یہ اگر ایویڈنس ہے تو یہ پھر جج ڈیسائیڈ کرے گا. اونلی دا کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے, جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ پنشمنٹ کیا ہوگی نشوز کے لیے, نشوز کے لیے کیا پنشمنٹ ہوگی. کیونکہ جس طرح اگر کسی نے آپ کا مال چوری کر لیا, کیا آپ اس کا ہاتھ خود کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں. کسی نے آپ کے فیملی کو, میں کسی کو قتل کر دیا, کیا آپ لا کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس بندے کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں. یو شوڈ گو ٹو دا کورٹ. تو اس لیے آیا کہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, کہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو کہ نہیں مانتے اللہ کے رولز کو, کہ آپ سبمٹ کریں اللہ اور اللہ کے احکامات کو, اور آپ جو ہے کوئی بھی ایسی فیلنگ آپ کے دل میں جو ایروگنس کی آتی ہے اس کو ہٹا دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی علی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کبیر ہے. تو علی کا جیسے میں نے کہا ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں, کبیر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھرسڈے کو کریں گے. آئی ایم سوری, میں نے پہلے سے آپ کو وارن کر دیا تھا کہ آج لمبا جائے گا, لیکن I didn't want to stop in the middle, اور میں پرسوں تک آپ کو ویٹ کرنے دوں کہ یہ آیت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. I hope you all understood, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر ہم ڈیبیٹ کھول لیں گے on Thursday. ٹھیک ہے, اوکے. جزاک اللہ خیر فار بینگ پیشنٹ اینڈ لسننگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے تمام جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, ان کو سمجھنے کی توفیق دے, اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Jazakallah khair. Very good, actually. جزاک اللہ خیر. Enjoyed جزاک that. اللہ خیر. Send it back. جزاک اللہ خیر. السلام جزاک اللہ خیر. علیکم. It was very السلام good knowledge of you. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ see you Thursday. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.